محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اشرف المخلوقات اور احسن المخلوقات بنایا ہے۔ گزشتہ جمعے اس تعلق سے کچھ باتیں کی گئی تھی کہ قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہیں اور زیادہ تر اس پر مبنی ہے کہ ایک انسان اچھا انسان بن جائے، حیوانیت اور درندگی اور جانور پن اور وحشی پن اس کے اندر سے نکل جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود فرمایا، انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں دنیا کے اندر آیا ہوں اسی لیے تاکہ لوگوں کے اخلاق کو درست کروں۔ لاتمم مکارم الاخلاق، لوگوں کے اخلاق کو بہتر کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ایک مقصد، بڑا مقصد ہے۔ اسی لیے کسی نے جو ہے سوال کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ انہوں نے خود نبی کے تعلق سے پوچھا تھا کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا تھا دو لفظ میں کہ ان کا اخلاق قرآن تھا۔ قرآن میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور جو کچھ قرآن میں لکھا ہے، بتایا گیا ہے، مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ قرآن کی آیتوں میں انسان کو کیسے انسان بن کے رہنا چاہیے بہت ہی زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ قریب 1000 سال سے ہر جمعے میں خطبے میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے۔ وہ آیت اکثر لوگوں کو زبانی یاد ہو گئی ہوگی، اور وہ آیت اتنی عظیم آیت ہے کہ اس میں جو پیغامات ہیں وہ بہت عظیم پیغامات ہیں۔ وہ انسانیت پر مبنی ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے زبردست طریقے کا سبق ہے۔ اسی لیے ہر جمعے میں 1000 سال سے لوگوں کے ذہنوں میں پڑھا جاتا ہے۔ عربی ہم نہیں سمجھتے ہیں تو معنی مطلب نہیں جان پاتے ہیں، لیکن جو لوگ عربی زبان سے واقف ہوتے ہیں اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اتنی جانکاری رکھیں یا جانکار لوگوں سے تعلق رکھیں کہ قرآن کے آیتوں کا معنی اور مطلب اور مفہوم کچھ نہ کچھ جو ہے سمجھتے رہیں، کوشش کرتے رہیں سمجھنے کی۔ وہ آیت یہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ ہر جمعے میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ اس آیت میں 6 چیزوں کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ 6 چیزوں کا تذکرہ ہے اس آیت میں۔ 3 چیزوں کا حکم ہے، کرنے کا حکم ہے، اور 3 چیزوں سے رکنے کا حکم ہے۔ پہلی جو چیز ہے جس کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، عدل کا دیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ کا حکم ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی جھگڑا ہو رہا ہو اور اس میں جا کر کے انصاف سے فیصلہ ہو جائے، بس یہی عدل ہے۔ عدل صرف اتنے ہی تک نہیں ہے، عدل کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت جامع ہے عدل کا لفظ۔ عدل ایک اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کا عدل مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اللہ سمجھیں، اللہ ہی عبادت کے مستحق ہیں، اللہ ہی ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والے ہیں۔ ہماری دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں، جتنی حاجتیں ہیں اور جو کچھ ضروریات ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ سے وابستہ ہونے چاہیے، اللہ سے وہ سب متعلق ہونے چاہیے۔ اللہ کو اللہ سمجھنا، خدا سمجھنا، اور اللہ کے جو احکامات ہیں اور اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ حقوق اللہ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات مکمل طور پر عمل کرنے کا نام یہ اللہ کے ساتھ عدل ہے۔
عدل، عدل باللہ جس کو کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ عدل. بندے کا عدل یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کو سمجھ کر کے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر وہ زندگی گزارے. نفس کے ساتھ عدل کا مطلب یہ ہے، ایک اپنے نفس، اپنے وجود، اپنی جان کے ساتھ عدل ہے، اپنے جسم کے ساتھ عدل ہے. وہ اپنے نفس کا اور اپنے وجود کا اور اپنے جسم کے ساتھ عدل کرے، اس کی حفاظت کرے. ایسا نہیں کہ کوئی ناموافق ماحول بن جائے، حالات سازگار نہ ہو تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے، خودکشی کر لے، آتم ہتیا کر لے، کہیں گر جائے، لٹک جائے، دب جائے ٹرین کے نیچے، اپنے آپ کو تباہ کر لے. یہ جسم امانت ہے، اللہ نے امانت کے طور پر ہمیں دیا ہے. کیسے بھی حالات آ جائیں، کس طرح بھی پرآشوب ماحول بن جائے، مخالف ماحول بن جائے، لیکن وہاں جمنے کا، استقامت کا حکم ہے. گھبرانے کا اور اپنے آپ کو ختم کرنے کا حکم نہیں ہے، خودکشی کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہاں اپنے آپ کو جمع کر کے اور حالات کا مقابلہ کرنے اور صبر کا مظاہرہ کرنے کا حکم ہے. حدیث میں ہے بہت سخت سزا ہے جو لوگ حالات سے گھبرا کر کے خودکشی کر لیتے ہیں، آتم ہتیا کر لیتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے، تباہ کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے مرنے کے بعد وہی اسی قسم کی سزاؤں سے گزرنا ہوگا. ڈوب کے اگر کوئی اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے تو اس کو ڈوبنے کا عذاب، کسی نے اپنے آپ کو گولی مار کر کے ختم کیا ہے تو اس کو اسی قسم کا سزا مرنے کے بعد دیا جائے گا. یہ حدیث میں ہے، ڈیٹیل حدیث ہے. یہ اپنے نفس، اپنے وجود، اپنے جسم کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اپنے جسموں کی حفاظت کرے. انسان اپنے جسموں کی ظاہری طور پر بھی حفاظت کرے، باطنی اعتبار سے بھی حفاظت کرے. اس آنکھ کی حفاظت یہ ہے کہ غلط چیز نہ دیکھے، ہاتھ کی حفاظت یہ ہے کہ ہاتھ غلط جگہ نہ اٹھے، پیر کی حفاظت یہ ہے کہ پیر کو غلط جگہ نہ لے جائے، پیٹ کی حفاظت یہ ہے کہ حرام لقمے سے پیٹ کو بچائے. یہ جسم کے ساتھ عدل ہے. تیسرا عدل یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ عدل کرے، انصاف کرے لوگوں کے ساتھ، جس کو قرآن کی آیتوں میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی قائم کرو. گواہی کبھی دینے کی ضرورت پڑے تو قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے، اللہ کی رضا جوئی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ گواہی کو قائم کرو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی تمہارے ہی خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے ہی اپوزٹ میں ہو. اوِل والدینی، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہی کیوں نہ گواہی ہو، لیکن جو گواہی دو صحیح گواہی دو، اپنے ہی خلاف چاہے گواہی ہو. والاقربین، چاہے رشتہ دار ہوں، گھر کے لوگ ہوں، متعلقین ہوں. جب ایسا کوئی موقع آئے تو گواہی دو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ گواہی دو، کسی کے بھی خلاف ہو، یہ اللہ کے لیے گواہی دو. یہ قرآن کا حکم ہے ایمان والوں کے لیے. کسی زمانے میں گواہی دینے کا ماحول تھا تو مندر اور مسجد کے جھگڑے میں کاغذات نہ ہونے کی بنیاد پر مسلمانوں نے جب گواہ کے طور پر بلائے گئے، مسلمان بلائے گئے تو مسلمانوں نے گواہی دی کہ یہ جو فریق مسلمانوں کا ہے اور غیر مسلمانوں کا فریق ہے، غیر مسلمان فریق ہی بہتر ہے، اس لیے کہ یہ جگہ جو ہے مسجد کے لیے نہیں تھی، مندر کے لیے. اور اس طرح انصاف اور عدل کے ساتھ گواہی دینے کا نتیجہ بھی، یہ سہارنپور کا واقعہ ہے، پورا مکمل واقعہ بتانے کا وقت نہیں ہے. گواہی دینے کا یہ نتیجہ کہ اس انگریز جج بھی متاثر ہوا اور جو غیر مسلمان فریق تھے مندر کے لیے تھے، لڑ رہے تھے، وہ بھی جو ہے مسجد ہی کے لیے چھوڑ دیے اور مسلمان ہو گئے. یہ اس کا اثر ہوتا ہے، جب قرآن کی آیتوں پر عمل ہوگا تو اثر ہوگا.
ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی کے بنیاد پر تمہیں شنآن غلط فیصلہ کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس آیت میں، اللہ نے بیان فرمایا کہ کسی قوم کی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے اس قوم کے خلاف غلط فیصلہ کرنے پر تمہیں آمادہ نہ کرے کوئی چیز، کہ تم جو ہے غلط فیصلہ کرو کہ اس سے ہماری دشمنی ہے۔ اللہ تعدلوا، اللہ نے فرمایا کہ انصاف سے کام لو، انصاف سے، عدل سے کام لو۔ ہوا اقرب، اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، یہ انصاف اور جب عدل کرو گے تو یہ تمہاری تقوی اور تمہاری پرہیزگاری کے قریب ہے۔ یہی پرہیزگاری ہے، یہی تقوی ہے کہ جب کوئی ایسا ماحول ہو، فیصلہ کرنے کا وقت ہو، تو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ وہ واقعہ یاد آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ مدینے میں منافقین بھی تھے جو نماز ہمارے ساتھ آ کر پڑھتے تھے لیکن دشمنوں کے ساتھ رہتے تھے بعد میں جا کر کے۔ ایسے بھی کچھ لوگ کلمہ پڑھے تھے، ان منافقین سے بڑا نقصان ہوا ہے اور ہمیشہ نقصان ہوا ہے جو ہمارے صفوں میں رہتے ہیں، مکمل پیور مخلص مسلمان جو نہیں ہوتے ہیں۔ مدینے کے کچھ منافقین تھے تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب کوئی جھگڑا ہوتا تھا اور جب وہ ناحق پر ہوتے تھے، جانتے تھے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، تو وہ جھگڑے کا فیصلہ کروانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے، کہتے تھے ابن اشرف، یہودیوں کا جو ہے بڑے عالم تھے، وہ کوئی جانکار تھے، کہ یہودیوں کے بڑے کے پاس چلو، یہودی اس کا فیصلہ کریں گے۔ ان کو پتا تھا، منافقین کو بھی پتا تھا، یہودیوں کو بھی پتا تھا، غیر مسلموں کو بھی پتا تھا کہ جو جھگڑا اگر محمد کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سے فیصلہ کریں گے، انصاف سے فیصلہ کریں گے، جو حق پر ہوگا، جو ناحق پر ہوگا اسی اعتبار سے فیصلہ وہاں ہوگا۔ تو منافقین نہیں آتے تھے جھگڑا لے کر کے، لیکن وہ یہودی بضد ہوا کہ نہیں، ہم فیصلہ کروائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی محمد صاحب سے فیصلہ کروائیں گے۔ آخر یہ جھگڑا جب جو ہوا تھا، جو بھی ہوا وہ جھگڑا، وہ فیصلے کے لیے یہودی اور منافق یہ دونوں جو ہے پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریق کے معاملات کو سنا، سمجھا، اس کے بعد فیصلہ کر دیا یہودیوں کے حق میں، یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب وہ منافقین بڑا دل ملایا، اسی لیے وہ نہیں آتے تھے، جانتے تھے یہاں صحیح سے فیصلہ ہوگا، تو وہ منافق جو ہے بڑا دل ملایا اور کہا کہ یہ ایسا ہے کہ جو ہے ابھی ہم چلیں گے اپنے جھگڑے کا فیصلہ عمر سے بھی کروائیں گے۔ اس کو یہ لگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سخت مزاج کے ہیں اور وہ یہودیوں کے بہت سخت مخالف ہیں، تو یہودی کے تعلق سے وہ فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ ہمارے تعلق سے فیصلہ کریں گے۔ وہ یہ سوچ کر کے پہنچا، جو ہے منافق جو ہے پہنچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملات کو سنا، سمجھا اور یہ پتہ کیا اور معلوم ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ جھگڑا ہمارے نبی کے تک بھی پہنچا ہے اور ہمارے نبی نے یہودیوں کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، یہودی مان رہا ہے لیکن یہ منافق نہیں مان رہا ہے، کہا نہیں عمر فیصلہ کریں گے، وہ فیصلہ مانیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رکیے، اور پھر تلوار نکالتے ہیں اور تلوار لہرا کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ کر کے تلوار سے اسی منافق کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ یہ انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور بڑے واقعات ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا۔ کہیں بھی کسی طرح سے کبھی یہ معاملہ آئے، قرآن میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم کبھی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو
کہیں بھی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو، ان تحکموا بالعدل، تو انصاف کا دامن، عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، یہ انصاف، یہ عدل، لوگوں کے ساتھ انصاف اور خیر خواہی، بھلائی، یہ انسانیت کا درس ہے، یہ انسانیت کے قبیل سے ہے۔ اس میں کہاں کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو؟ یہ انسانی معاشرے کے لیے بہت عظیم درس ہے جو قرآن کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دیا۔ انصاف ہونا چاہیے، ظلم نہیں، زیادتی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم اور زیادتی کو ہرگز برداشت نہیں کرتا ہے۔ عدل اور انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ والاحسان، اور دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کا دیا۔ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اچھا کرنا، یہ احسان کا مطلب ہوتا ہے۔ اور حدیث جبرائیل ایک حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے طرف سے سوال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے جوابات۔ اس میں ایک سوال یہ تھا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، احسان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے تو اس طرح یہ سوچ کر کے نماز پڑھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر کیفیت نہ ہو تو یہ کیفیت ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت نہ ہو تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک کیفیت نمازی کے اندر، عبادت کرنے والوں کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے، دھیان میں ہونا چاہیے، خیال میں ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس کی نماز پڑھ رہے ہیں، جس کے سامنے کھڑے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں بھی اسے دیکھ کے عبادت کر رہا ہوں، میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غیر مسلم نے یہی سوال کیا تھا کہ آپ دیر تک نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک نمازیں پڑھتے تھے، دیر تک رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ دیر تک نماز پڑھنا فرض میں نہیں ہے، نفل میں ہے۔ جب ہم اپنی نماز پڑھیں تب بہت دیر تک نماز پڑھیں، تو نماز بڑی لمبی نماز رکعتیں پڑھتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے پوچھا کہ آپ اتنی لمبی رکعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، اپنے بھگوان کو، آپ نے اپنے گاڈ کو دیکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ بنا دیکھے میں نماز پڑھوں گا اور اتنی دیر تک نماز پڑھوں گا؟ وہ آنکھوں کی ضرورت ہے، وہ نگاہ بصیرت کی ضرورت ہے، وہ نگاہ مومن کی ضرورت ہے کہ جس نگاہ مومن اور نگاہ فراست سے اللہ نظر آ جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی چاہے اللہ کو دیکھنا، بالکل ممکن ہے کہ وہ اللہ کو اپنی دل کے نگاہوں سے، تصور کی نگاہوں سے، فراست کی نگاہوں سے، ایمان کی نگاہوں سے وہ اللہ کو ضرور دیکھ لے گا، لیکن جب کوشش کرے گا تو اللہ کو دیکھے گا۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عبادت کرے تو اس طرح سے کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک فارمولہ ہے احسان کا۔ اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ احسان، یہ زندگی کے ہر قدم پر یہی چیز مطلوب ہے، ہر قدم پر یہ چیز مطلوب ہے، صرف نماز تک مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک فارمولہ، ایک اصول دیا گیا کہ انسان جو کچھ بھی کرے زندگی میں، جتنے بھی جو اس کے لمحات ہو، دن ہو، رات ہو، تنہائی ہو اور لوگوں کے درمیان میں ہو، بات چیت کرے، معاملات کرے، معاشرت کرے، جو بھی کرے دنیا میں، وہ ہر قدم اور ہر آن اس کے دل میں اور اس کا یہ تصور رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کا مطلب ایک یہ ہے، اور ایک احسان کا مطلب انسانیت کے درس پر مبنی یہ ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ لوگوں احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں پر احسان، محسن انسانیت کا لقب ہے ہمارے نبی کا، ہمارے نبی کے بڑے القاب ہیں، ان میں سے ایک لقب محسن انسانیت کا ہے کہ انسانیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پہ احسان کیا ہے۔
فتح مکہ کے موقع پر دشمنوں کو معاف کر دیا. میں یمنعوک منی کہنے والوں کو جو تلوار لہرا کر کے کہا تھا کہ محمد تمہیں کون بچائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے میرا خدا بچائے گا. اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کر کے پھر اس کو معاف کر دیتے ہیں. بڑے معاف کرنے کے، احسان کرنے کے واقعات ہیں. اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیمات تو چیخ کر یہاں تک کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی احسان کرتا ہے، انسان تو انسان، جانور پر بھی کوئی احسان کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک بدکار فاحشہ عورت، بخاری شریف میں روایت ہے، بدکار فاحشہ عورت تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا صرف اس نے یہ کام کیا تھا کہ پیاسے کتے کو کنویں سے پانی نکال کر کے پلا دیا تھا، اس کی جان آ گئی تھی، اور وہ اسی عمل کی برکت سے اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا. ایک کے تعلق سے ٹھنڈک میں، سخت سرد رات تھی، ٹھنڈک میں ایک ٹھٹرتی ہوئی بلی کو ایک شخص نے یہ سمجھ کر کے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کو ٹھنڈک کا احساس ہے، اس نے صرف اس کے اوپر کمبل ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بلی کو گرماہٹ ہوئی اور رات بھر وہ بیٹھی رہی. اتنی برکت سے خام میں جنت کی بشارت ان کو مل جاتی ہے. یہ جانوروں تک کے احسان کا اللہ کے یہاں اتنی قدر ہے. اسی کو انسانیت کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمایا. آمین. واخر دعوانا